اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اپنے ابتدائی دور سے غاروں میں زندگی بسر کرتا رہا ہے۔ غار انسانوں کا مسکن تھا جہاں وہ لکڑیاں جلاتے، جانوروں کا شکار کر کے لاتے اور یہاں ذخیرہ کر کے رکھتے تھے۔ دشمنوں کے حملوں سے بچنے کے لیے بھی انسان انہی غاروں میں چھپا کرتے تھے۔ بہت سے توہم پرست قوموں کا یہ عقیدہ تھا کہ غاروں کے اندر ان کے مرنے والوں کی روحیں رہتی ہیں۔ ان غاروں سے دوسری دنیا کے راستے جاتے ہیں جہاں وہ روحیں سفر کرتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس مقدس غار کا تذکرہ کریں گے جس کا ذکر غار کہف کے نام سے قرآن مجید میں آیا ہے، جس غار میں اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ابدی نیند سوتے رہے، جنہیں اصحاب کہف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج سے ہزاروں سال قبل روم کے شہر افسس میں ایک ظالم اور مشرک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام دقیانوس تھا۔ اس کی حکومت میں جو شخص بھی بت پرستی نہ کرتا وہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ اس شہر میں کچھ نوجوان رہا کرتے تھے جو توحید پرست تھے اور جنہوں نے بت پرستی سے انکار کر دیا تھا۔ جب بادشاہ کو ان باغی نوجوانوں کی خبر ملی تو انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو اپنا عقیدہ بے باکی سے ظاہر کر دیا اور کہا کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکائیں گے۔ ان کی اس نڈر اور ہمت والے الفاظ سے بادشاہ کا دربار نعرہ توحید سے گونج اٹھا۔ دراصل یہ نوجوان شہر کے ایک اعلیٰ خاندان مقابی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے خاندان کے نامور اور بہادر سپرد تھے۔ انہوں نے کھلے عام بادشاہ کے مشرکانہ مذہب کا انکار کر دیا اور اسے چیلنج کر دیا۔ دقیانوس نے ان نوجوانوں کو 3 دن کی مہلت دی کہ ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تم لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ جب 3 دن گزر گئے تو تیسرے دن وہ لوگ کچھ مال اور توشہ لے کر رات کے وقت شہر سے باہر نکل گئے۔ بیابانوں میں چلتے چلتے صبح ہو گئی اور وہ ایک پہاڑی سلسلے کے قریب پہنچ گئے جہاں ایک گہرا غار تھا، لہٰذا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ اس غار میں جا کر لیٹ گئے جہاں انہیں گہری نیند آ گئی، اس لیے انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ جب یہ لوگ غار میں سوئے تو اللہ رب العزت نے ان پر ایک معجزانہ کیفیت طاری کر دی اور وہ وہاں ایسی نیند سو گئے جو نہ ہی عام نیند تھی نہ ہی موت، بلکہ وہ ایک گہری نیند کی سی کیفیت میں چلے گئے۔ جب بادشاہ کو خبر ملی کہ انہوں نے اس غار میں پناہ لی ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم اور وہاں اس غار کے دہانے پر ایک تانبے کی تختی پر ان لوگوں کے نام اور پورا واقعہ لکھ کر ایک صندوق میں دفن کر دیا تاکہ یہ نشان عبرت بن جائیں اور تاریخ میں محفوظ رہیں۔ زمانہ گزرتا رہا، موسم تبدیل ہوئے، مگر اصحاب کہف یوں ہی سوتے رہے اور اللہ رب العزت کی قدرت سے ان کے جسم ویسے ہی صحیح سلامت رہے۔ ان پر وقت اور موسم کا کوئی اثر نہ پڑا۔ یوں 300 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور اب افسس شہر میں بیدروس نام کے بادشاہ کی حکومت آ گئی۔ بت پرستی کا دور ختم ہو گیا لیکن لوگ نئے نئے فتنوں میں پڑ گئے، جس میں ایک فتنہ یہ تھا کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے اور قیامت آنے کا انکار کر دیا تھا۔ لہٰذا بیدروس نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور اپنی قدرت کا کچھ ایسا نظارہ دکھا دے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اللہ رب العزت کے حکم سے غار میں سوئے ہوئے اصحاب کہف نیند سے بیدار ہو گئے۔ بیدار ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں کتنی دیر تک سوئے؟ کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا 1 دن سے بھی کم۔ انہیں اس بات کا قطعاً علم نہ تھا کہ باہر دنیا کتنی بدل چکی ہے اور وہ کتنے عرصہ یہاں غنودگی میں تھے۔ جب انہیں بھوک لگی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کسی ایک کو چاندی کے سکے دے کر بازار بھیجا جائے تاکہ ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے۔ جب ان میں سے ایک شخص شہر کی طرف گیا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے شہر کو بالکل تبدیل شدہ پایا، گھر اور مکان اونچے اونچے ہو گئے، لوگوں کے لباس میں بھی تبدیلی آ گئی تھی، کوئی شخص بھی آشنا نظر نہ آتا تھا۔ وہ ایک دکاندار کے پاس گیا اور دکاندار کو سکے دے کر کھانے کی چیزیں مانگی۔ جب اس دکاندار نے اس سکے کو دیکھا تو پوچھنے لگا کہ تمہیں یہ سکے کہاں سے ملے؟ کیا تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ یہ تو سینکڑوں سال پہلے والے بادشاہ کے سکے ہیں۔
جبکہ اصحاب کہف کا وہ ساتھی اس بات پر اصرار کرنے لگا کہ یہ اسی دور کے سکے ہیں، لہٰذا اس بحث کی وجہ سے وہاں بھیڑ اکٹھا ہو گئی۔ اس شخص نے کہا کل دقیانوس ہمیں قتل کرنے والا تھا، لہٰذا ہم اس سے بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ دقیانوس کو مرے ہوئے 300 سال گزر چکے ہیں اور یہ بدروس کا زمانہ ہے۔ اس نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو اس غار کی طرف چلنے کو کہا۔ جب غار میں موجود اصحاب کہف نے لوگوں کے ہجوم کو آتے دیکھا تو وہ سمجھے کہ دقیانوس کی فوج نے انہیں ڈھونڈ لیا، لہٰذا وہ اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگے۔ جب شہر کے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف باہر آئے اور سارا معاوضہ کھل گیا کہ یہ زمانہ ہی کچھ اور ہے، اور وہ اس غار میں سینکڑوں سال سے سوئے تھے۔ اتنے میں بادشاہ بیدروس بھی وہاں پہنچ گیا۔ جب اس نے دہانے کے قریب زمین کھدوائی تو وہاں سے وہ صندوق برآمد ہوا جس میں سارا معاوضہ لکھا ہوا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور سجدے میں گر پڑے۔ لوگوں نے کہا کہ جب اللہ رب العزت ان لوگوں کو اتنی لمبی مدت کی موت دے کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن بھی انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے۔ اصحاب کہف لوگوں کے لیے عبرت اور اللہ رب العزت کی کھلی نشانی ثابت ہوئے۔ انہوں نے بادشاہ سے رخصت لی اور شہر والوں کے لیے سلامتی اور ہدایت کی دعا کر کے اس غار میں دوبارہ چلے گئے اور پھر ابدی نیند سو گئے۔ وہاں لوگوں نے ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کروا دی اور اس دن تمام شہر میں عید کا دن مقرر کر دیا گیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں اسی لیے بتایا گیا ہے کیونکہ کفار اس بارے میں استفسار کرتے تھے کہ بھلا اللہ رب العزت انسان کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ قصہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ اصحاب کہف میں کتنے لوگ شامل تھے، اس حوالے سے تاریخی اور حتمی منابع میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عیسائی منابع میں ان کی تعداد 5، 7 اور 13 تک بتائی گئی ہے۔ اسی طرح ان منابع میں ان کا نام کچھ یوں ہے: مکس ملینا، یلمیخا، دیمومدس، امبلیوکس، مرتونس، بیرونس اور کشتونس، مگر طبری نے ان کا نام کچھ یوں ذکر کیا ہے: مکسلمینا، محسلمینا، یملیخا، مرتونس، کستونس، ویبورس، ویکورونس یا بیتونس اور کالوش، جبکہ 8واں ان کا کتا قطمیر بتایا جاتا ہے۔ ان نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی یہ کسی کو بھی نہیں پتا، یہ صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی نہیں بتایا اور ہمیں بھی بحث میں پڑھنے کی ممانعت ہے۔ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: کچھ لوگ تو کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل یعنی تیر تکے چلاتے ہیں، کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ اب کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے کہ ان کا کتا غار کے دہانے کے اندر اپنے دونوں اگلے پیر پھیلانے پڑا تھا۔ اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ اکثر اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا واقعی کتا ہی تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ کتا نہیں بلکہ شیر تھا۔ کلب ہر درندہ کو کہتے ہیں۔ کئی مفسرین کے مطابق اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، مگر کسی مسند کتاب میں کوئی کیفیت تحریر نہیں ہے کہ کس صورت میں جائے گا۔ اصحاب کہف کا غار کا کہاں ہے، اس حوالے سے مختلف رائے پائی جاتی ہیں، اور یہ واقعہ کس جگہ رونما ہوا اور مذکورہ غار کہاں پر واقع ہے اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور کئی غاروں کو اصحاب کہف سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اردن کے دارالخلافہ عمان سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر 2 شہروں رقیم اور ابو الند میں ایک غار ہے جس کے اوپر ایک مسجد بنائی گئی ہے، جس کے متعلق بعض آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ غار اصحاب کہف کا غار ہے۔ اسی طرح ایک اور غار جس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے، وہ شام کے شہر دمشق کے قریب واقع ہے۔
فلسطین کے شہر بترا میں واقع ایک غار، دمشق کے کوہ قاسیون کے نزدیک واقع غار، شمالی یورپ کے شوبہ جزیرہ میں واقع غار اور منطقہ قفقاز نخجیوان میں واقع غار کو بھی آثار قدیمہ کے ماہرین اصحاب کہف کے غار کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ علامہ طباطبائی المیزان نے اس بات کی متعت کی ہے کہ ترکی میں شہر افسس میں موجود غار کے اوپر اصحاب کہف کا اطلان زیادہ مناسب لگتا ہے۔ اصحاب کہف کوئی خیالی قصہ نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جو اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے 8 روز تک ہر فتنے سے بچا رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو وہ اس فتنے سے بھی بچا رہے گا۔ جبکہ مسند احمد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے، اس کے لیے اس کے پاؤں سے سر ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورہ پڑھ لے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ خدا حافظ۔